کملی والے، آپ کو ہر عیب سے پاک اور مبرہ پیدا کیا گیا. کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ آپ اپنی مرضی سے پیدا ہوئے. کأنک قد خلقت کما تشاء. تو کسی نے بڑا زبردست انداز سے بیان میں لکھا کہ گویا اللہ نے حضور کو یوں پیدا کیا کہ گویا آپ کو اللہ نے پوچھا ہے میرے محبوب میں تجھے پیدا کرنے والا ہوں، بتا میں تجھے کیسی زبان عطا کروں؟ تو فرمایا اے مولا اب تو مجھے میری مرضی سے بنا رہا ہے، مجھے ایسی زبان عطا کر کہ تجھے قرآن میں خود کہنا پڑے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ یوحیٰ، کہ میرا نبی جب بولتا ہے یہ اپنی مرضی سے نہیں بولتا، میرے نبی اپنی خواہش سے نہیں بولتے. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ یوحیٰ، یہ جب بھی بولتے ہیں وحی الہی سے بولتے ہیں، یہ رب کی طرف سے عطا کردہ علم سے بولتے ہیں، اس کی عطا کردہ وحی سے بولتے ہیں. گویا میرے نبی کی شان قرآن نے خود بیان کر دی کہ میرا نبی جب بات کرتا ہے تو وہ وحی الہی ہوتی ہے. اس لیے وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک وحی جلی ہے اور ایک وحی خفی ہے. جو قرآن ہے وہ وحی جلی ہے اور جو حدیث ہے وہ وحی خفی ہے. گویا قرآن بھی اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے اور حدیث بھی اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ حدیث بھی الفاظ قرآن میں اللہ کے ہیں، الفاظ قرآن میں الفاظ بھی اللہ کے ہیں، حدیث میں الفاظ حضور کے ہیں، مفہوم اللہ کا ہے. اس لیے کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ یوحیٰ. پوچھا میرے محبوب میں تجھے سینہ کیسا دوں؟ ادھر موسیٰ کلیم اللہ بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، میں تیری عطا کردہ نبوت، تیری عطا کردہ علم کو فرعون کے پاس اور اپنی قوم کے پاس، بنی اسرائیل کے پاس جانا چاہتا ہوں. اے اللہ میری زبان میں لکنت ہے، میری زبان کی لکنت بھی دور فرما، میرا سینہ بھی کھول دے. اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ نے کوئی دعا نہیں کی. الم نشرح لک صدرک، الم نشرح لک صدرک، کیا میں نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ ایسا سینہ عطا فرمایا، فرمایا سینہ کھول دیا ہے. اور پھر فرمایا ورفعنا لک ذکرک. اے میرے محبوب دوسرے لوگ ایک دوسرے کی یاد اور ذکر بلند کرتے ہیں، میں نے تیرے ذکر کو بلند کرنے کی ذمہ داری بھی خود لے لی ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. آج کل ہمارے ہر ادارے میں حکومت نے یہ لکھا ہے کہ ہر دفتر کے سامنے یہ لکھ کر لگا دیں مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولا کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولا کل جس نے، غبارے راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، اور نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن
وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وہ اللہ نے آپ کے ذکر کو ایسا بلند کر دیا ہے، نماز میں بھی میرے محبوب کا ذکر، اذان میں بھی میرے محبوب کا ذکر، کلمے میں بھی میرے محبوب کا ذکر، اللہ اللہ ساری زندگی کرتے رہیں، جب تک محمد مصطفیٰ کا نام نہیں لیں گے اس وقت اللہ اللہ کرنا بھی قبول نہیں ہوگا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب اب میں تیری آنکھیں بنانے والا ہوں، کیسی آنکھیں بناؤں؟ فرمایا ما زاغ البصر وما طغیٰ، ایسی آنکھیں بنا جب دیدار الہی ہو رہا ہو، موسیٰ ز ہوش رفت، موسیٰ ز ہوش رفت بیک پرتو صفات، تو عین ذات می نگری در تبسمی، کہ اگر موسیٰ کوہ طور پر ایک جھلک رب کی صفات کی دیکھ لیں تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو جائیں، ایسی آنکھیں بنا کہ تجھے کہنا پڑے کہ میرا محبوب معراج کی رات مجھے دیکھ رہا تھا، میں اپنے محبوب کو دیکھ رہا تھا، اِنَّهُ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، یہ مجھے دیکھ رہا تھا، میں انہیں دیکھ رہا تھا، یہ مجھے سن رہے تھے، میں انہیں سن رہا تھا، تیسرا کوئی نہ تھا، لیکن جب دیکھ رہا تھا میرا محبوب تو آنکھ پھر ادھر ادھر نہیں ہوئی، ما زاغ البصر وما طغیٰ۔ یہ وہ آنکھ ہے جو دیدار الہی، مومن تو مرنے کے بعد جنت میں دیدار الہی کرے گا، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو وہ آنکھ عطا فرما دی کہ جس نے معراج کی رات اللہ رب، اس کے علاوہ بھی اللہ رب العزت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رؤیت عطا فرماتے رہے، اپنا دیدار عطا فرماتے رہے۔ ایک دفعہ سرکار دو عالم صبح نماز میں تھوڑی سی تاخیر سے پہنچے، یہ نہیں کہ معاذ اللہ نماز قضا ہوگی، تھوڑی سی تاخیر سے پہنچے تو صحابہ کرام کبھی اعتراض نہیں کرتے تھے، یہی تو صحابی ہیں کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پر آمنا و صدقنا۔ تو سلام پھیر کر حضور نے پوچھا کہ اے میرے صحابہ کرام تمہیں پتہ کیا ہے میں تاخیر سے کیوں آیا ہوں؟ تو صحابہ کرام کا ہمیشہ جواب ہوتا تھا اللہ و رسولہ عالم۔ کملی والے آپ جو پوچھتے ہیں یا رب جانتا ہے یا اس کا محبوب جانتا ہے، اللہ و رسول عالم۔ کہا آج جب میں صبح نماز تہجد پڑھ کے آرام کر رہا تھا تو اللہ رب العزت نے مجھ سے پوچھا اے میرے محبوب ذرا بتاؤ یہ ملائے اعلیٰ میں فرشتے کس بات پر جھگڑ رہے ہیں، کس بات پر تکرار ہو رہا ہے؟ فرمایا اے اللہ مجھے نہیں پتا، اللہ رب العزت نے اپنا دست قدرت میری پشت پہ رکھا، فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ فَمَا فِي الْأَرْضِ، تو میں زمین اور آسمان کی تمام اشیاء کا اللہ نے مجھے علم عطا فرما دیا۔ اب فرمایا میرے محبوب اب بتاؤ کس بات پہ جھگڑ رہے ہیں؟ کہا ہے میرے رب یہ اس بات پہ جھگڑ رہے ہیں کہ جب بندہ مومن نماز کے لیے اٹھتا ہے، جب وہ گھر سے نکلتا ہے، جب وہ مسجد کی طرف رواں دواں ہوتا ہے، ہر ہر قدم اس کو کتنی نیکیاں ملیں اس پر فیصلہ نہیں ہو رہا کہ کتنی نیکیاں ملیں۔ تو گویا اللہ رب العزت نے معراج کے علاوہ بھی اپنے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رؤیت اور اپنا دیدار عطا فرمایا۔ لا یدرکہ الابصار، لوگ کہتے ہیں نہیں اللہ کو دیکھا نہیں، اللہ کا ادراک نہیں کیا جا سکتا، اللہ کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، وہ تو ادراک کرتا ہے لیکن اس کا ادراک ان آنکھوں سے نہیں کیا جاتا، اس کو دیکھنے کے لیے ما زاغ البصر وما طغیٰ، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکتی لاٹ نورانی ہے، کالی زلفت اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہیں مدبریاں، اس صورت نو میں جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنی۔ دیکھنے میں فرق ہوتا ہے، جب حسان ابن ثابت دیکھتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ انک قد خلقت کما تشاء، اور جب پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں صورت نو میں جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنی۔
تو بات ہو رہی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا فضل کیا ہے. یہ جو امت ہے یہ بھی رب نے اپنے پیارے حبیب پر فضل فرمایا ہے کہ اللہ نے حضور کو جو امت دی ہے، کنتم خیر امہ، دنیا میں 1,24,000 انبیاء کرام کی امتیں آئی ہیں، لیکن سب سے بہترین امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جہاں انبیاء بھی بارگاہ الہی میں دعا کرتے تھے کہ مولا اس عظمت والے نبی کا ہمیں امتی بنا دیتا تو ہمارے لیے یہ بات باعث فخر ہوتی، جس نبی کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کمالات عطا فرمائے ہیں، وہ آپ کو وہ معجزات عطا فرمائے ہیں. کہتے ہیں حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچے خوباں ہماں دارن تو تنہا داری. پہلے نبیوں کو ایک ایک معجزہ دیا. یوسف علیہ السلام کو حسن دیا، حسن یوسف. دم عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کو یہ دم دے دیا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، قم باذن اللہ، مردوں کو زندہ کرتے. اور موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا دیا، ہاتھ بغل کے نیچے رکھتے باہر نکلتا تو چاند کی 14ویں کی چاند کی طرح چمکتا تھا. فرمایا حسن یوسف کو جو حسن ملا وہ ناقص تھا، اور حسن مصطفیٰ کو جو ہے وہ حسن کامل ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب سرکار کا چہرہ مبارک دیکھتے تھے تو سکون آ جاتا تھا. جب حضور کی زیارت ہوتی تھی، ایک صحابی کہتے میں آیا تو میرے آقا صحن کعبہ میں بیٹھے تھے، 14ویں کا چاند بھی چمک رہا تھا، میرے آقا کا چہرہ بھی دمک رہا تھا. اب میں دیکھ رہا تھا کبھی سرکار کے چہرے کو، کبھی 14ویں کے چاند کی طرف. تو پوچھا کیا دیکھتے ہو؟ کہا دیکھتا ہوں میرے نبی کا چہرہ زیادہ چمکتا ہے یا 14ویں کا چاند زیادہ چمکتا ہے. پھر کہنا پڑا کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند کے منہ پر ہیں چھائیاں مدنی کا چہرہ صاف ہے. اور قرآن بھی گواہی دیتا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا. حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں گھر میں چراغ میں اگر تیل ختم ہوتا میں انتظار کرتی، گر سوئی گم ہو گئی ہے، سراجم منیرہ آئیں گے، کمرے میں روشنی روشنی ہو جائے گی. ارے قبر میں سرکار جلوہ دکھائیں گے تو قبر روشن ہو جائے گی. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. چونکہ وقت کم ہے، پھر انشاءاللہ میں ادھر ہی ہوتا ہوں میر پور میں، تو انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو آپ کی خدمت میں ضرور حاضری دیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اور آپ کی معجزات سننے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنے اور آپ کی شان بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.